बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, हमारे ना झांग में कहते हैं कि जिस आदमी को अंग्रेजी वाला दा लगाना आ जाए ना, उसका कहीं ना कहीं नौकरी का दा लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो नौकरियों के बगैर हैं, जो मेहनतें कर रहे हैं, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने भर्तियों का सिलसिला शुरू किया है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई जूनियर क्लास की सीट्स आई हैं और CSS PMS के इम्तिहान तो होता रहता है। पब्लिक सर्विस कमीशन वाले भी मुख्तलिफ सीटों के इम्तिहान लेते रहते हैं, लेकिन हम जो देहाती लोग हैं, हम जो ज़्यादा अच्छे इदारों से नहीं पढ़े, हमारी जो खैर हमारे इदारे भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ अंग्रेज़ी का थोड़ा सा शायद सिस्टम बेहतर थोड़ा और होता है, हमें अंग्रेज़ी ज़रा और तरह से पढ़ाई जाती है। तो आप आज सबसे पहले तो हमारे बच्चों को बताएं कि ये जो अंग्रेज़ी वाला दा है, जिसे आर्टिकल कहते हैं, दा, दी, ए और एन पे हमने पहले थोड़ी सी बात कर ली थी। तो ये दा कहाँ कहाँ लगाना है ताकि किसी बच्चे का अल्लाह करे नौकरी का दा लग जाए। सही बात है। अल्लाह करे बच्चों को अच्छा इज्जत वाला रोजगार जो है वो जरूर मुयस्सर आ जाए। नौजवानों को जरूरत होती है और उनको आगे बढ़ना है बहुत, और खुदा करे कि अल्लाह तरक्की के रास्ते उनके लिए खोल दे। अब दा ही कहते हैं, दी कहते हैं, दरमियानी जो है का लफ्ज़ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए। जैसे अब तमाम जितने बड़े बड़े ये लोग जैसे कायद आज़म, अच्छा तमाम जो अखबार हैं उनसे पहले द लगाना ज़रूरी है। तमाम अखबार, तमाम जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं उससे पहले द लगते हैं। तमाम जो पहाड़ हैं उनसे पहले द लगते हैं। तमाम जो रिवर्स हैं उनसे पहले द लगते हैं। तमाम अखबार रिसाले उनसे पहले द लगते हैं। लेकिन अगर हमें किसी को ख़ास करना है कि वो फलां बंदा, मिसाल के तौर पर मैं ये कहती हूँ कि वो लड़का जिसको मैंने किताब दी, तो फिर मैं आप बॉय नहीं कहूँगी, फिर मैं कहूँगी द बॉय। सही, द बॉय होम, हाँ, आई गिव द बुक। अगर ये है कि जी फलां लड़की जो हमारे घर आई, द गर्ल, आ गर्ल नहीं, द गर्ल, वो वाली लड़की। तो जब हमने इसको किसी को पर्टिकुलराइज करना है और ख़ास उसको बनाना है तो फिर हम उसको लिए द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बाकी आ और एन की बात तो हो चुकी थी। जो है वो पूरी इस्लाम में जो अंग्रेज़ी है उसमें 3 ही आर्टिकल्स हैं, आ है, एन है और द है। तो जो द है इसको कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल, और बाकी 2 जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनमें माँ जी बुनियादी फ़र्क क्या है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट तो ना बिल्कुल, जैसे इसमें क्या फ़र्क होना है, मतलब एक के बारे में हम कहते हैं कि ये जी आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, मतलब इसम नकरा और इसम मारफा के हवाले से कुछ है। ये इसम मारफा तब इस्तेमाल होगा ना जब हम उसे कहेंगे कि द मैन हु केम, वो आदमी जो आया था, वाज माय अंकल, वो मेरा चचा था। तो आ नहीं लगा सकते क्योंकि अब आ की वजह से वो इनडेफिनेट हो जाएगा, लेकिन द लगा के हम उसको डेफिनेट करते हैं, किसी चीज को पर्टिकुलर करने के लिए। हाँ, उसको पर्टिकुलराइज करती है। अच्छा माँ जी, मैं ना आपसे जो गुजारिश करूँ ना, बच्चों की जो मुझे फीडबैक चैनल को लेके मिली है, ये फरीदी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जो हमारे दोस्त इनसे राब्ते में हैं। बच्चे चाहते हैं कि हम ना अंग्रेज़ी इनको बाकायदा पढ़ाएं। मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि जब तक कोई ब्लैक बोर्ड, कोई वाइट बोर्ड ना हो, एजुकेशन वाला क्लासरूम वाला माहौल ना हो, तो शायद आपके लिए बच्चों को उस तरह अंग्रेज़ी सिखाना शायद थोड़ा मुमकिन ना हो, आपको आदत नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले महीने से हम जो है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे बाकायदा क्लासरूम की तर्ज पे आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप बच्चों को कोई एक टॉपिक पढ़ाइएगा। आज ये जो 2-4 दिन है ना इस महीने के जो बाकी रह गए, वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमें ना जो जनरल आउटलाइंस हैं चीज़ों की वो ज़रा हमें बताएं। एक सेंटेंस होता क्या है अंग्रेज़ी के सेंटेंस की हैयत में और अंग्रेज़ी के सेंटेंस की हैयत में, और अल्लाह ताला ने आपको फ़ारसी पर भी बड़ा अबूर दिया है, आपने कुरान शरीफ का तर्जमा भी माशाल्लाह करने की सआदत हासिल की है। तो थोड़ा सा हमें ना ये बताइएगा कि उर्दू फ़िक्रा, फ़ारसी फ़िक्रा और अंग्रेज़ी फ़िक्रा, इनकी जो बेसिक हैयत है, इनकी जो कंपोजिशन है, जो इनका एक एनालिसिस है, वो आप कैसे करते हैं? हाँ देखिए बेटा, ऐसा है कि कभी बच्चों को गाइड करने के लिए या बच्चों की हेल्प करने के लिए तो ट्रांसलेशन में जब बात होती है तो मैं ये कहती हूँ कि इंग्लिश में ये है कि हम वर्ब फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमें ट्रांसलेशन करनी है वेदर इट्स इन उर्दू और पर्शियन, तो हमने अब पर्शियन को कौन देख रहा है बेटा,
اٹس اے ڈیڈ لینگویج ناؤ. اور وہ اتنی زیادہ ان کی جو ہے ان کا بولنے کا اسٹائل اتنا زیادہ چینج ہو چکا ہے کہ ہم جیسے کہ اس دن میں نے بتایا تھا کہ رضا شاہ پہلوی آیا اور اس کو سمجھ نہیں آیا کہ پڑھ کیا رہے ہیں, تب بالکل چینج ہو چکا ہے. اور لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ وہ بہتے ہوئے پانی کے ساتھ بھاگتے نہیں ہیں, ہم وہ ایک اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ فلانی کتاب جو پڑھی تھی اس میں ایسے بس وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں. تو زبان جو ہے وہ مسلسل گرو کرتی رہتی ہے اور آگے بڑھتی رہتی ہے. نئے لفظ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اس کے اندر, اور ہمیں نئے لفظوں سے ان کی ادائیگی سے واقف ہونا چاہیے. تو اس میں جو ہے اردو میں وہ میں اردو کی بات کروں گی, یہ فارسی کو جانے دیجیے, فارسی کو کون پڑھتا ہے؟ جی چند ہمارے جیسے بڈھے ہیں جو فارسی کو تھوڑا بہت لگے ہوئے ہیں, ادروائز لیکن فارسی ماں جی ہے تو دنیا کی چند عظیم ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور بر صغیر کے مسلمان اردو کا تو فارسی کے بغیر تصور ہی نہیں ہے. ایسا ہے اردو اور فارسی تو بالکل آپس میں لازم ملزوم ہے. خیر میں سمجھتی ہوں کہ جس نے فارسی نہیں نہ پڑھی اس کو اردو پڑھانے کا حق ہی کوئی نہیں. جی صحیح فرما, وہ اس کی نبض ہی نہیں پہچان سکتا. صحیح فرما. اچھا جی, اب یہ جو ہے اس میں یہ اردو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ورب کو اینڈ پر لے کے جاتے ہیں. پہلے کہیں بات ہوئی ہے ایک دو دن پہلے کہ ورب اردو میں جو ہے انگلش میں ہم ورب کہتے ہیں اور اس کی 3 فارمز ہیں, اور ورب جو ہے وہ ریگولر ہے اور ورب جو ہے وہ ارریگولر ہے. ریگولر ورب جو ہے اس کی 3 فارمز جو ہیں, جیسے واک ہے تو واک کے بعد سیکنڈ فارم میں ای ڈی لگے گا اور تھرڈ میں بھی ای ڈی لگے گا. پارٹیسپل میں بھی پریزنٹ, پاسٹ اور پھر پارٹیسپل میں بھی ای ڈی لگے گا. لیکن اگر ہم ارریگولر کی بات کرتے ہیں تو ای ڈی نہیں لگے گا. جیسے رن, رین اور رن ہوگا, جیسے ڈرنک, ڈرینک اور ڈرنک ہوگا, ایٹ, ایٹ, ایٹن ہوگا. لیکن جب ریگولر ہوگا تو ای ڈی کے ساتھ چلتا جائے گا, پلے, پلیڈ, پلیڈ. ٹھیک ہو گئی بات. اب ایک جو جملہ ہے اس میں انگلش کا جملہ ہے, ویدر اٹس انگلش اور اردو, اس میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک جملہ, اب جملے جو ہے اس کی کیا, ایک سمپل جملہ ہے, سوالیہ جملہ ہے یا واٹ ایور, نیگیٹو ہے یا خیر نہیں, اس کے بعد ہم کمپاؤنڈ جملہ ہے, وہ 2-3 کلازز ملا کے 2-3 کر کے تو ہم اس کے جو کنجنکشن کے ساتھ, بٹ کے ساتھ, اینڈ کے ساتھ اس کو لمبا کرتے ہیں. پھر کمپلیکس جملہ ہے. اینی ہاؤ ابھی ہم بالکل سمپل جملے کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے پہلے سب سے پہلے اس میں ورب ہوتا ہے. ورب کے بعد ورب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پہلے سبجیکٹ استعمال کریں گے, جیسے علی نے سیب کھایا یا علی سیب کھا رہا ہے, جی تو علی کے ساتھ پھر ہم نے اس لگایا ہے, تو اس جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے, امدادی فعل ہم اسے کہتے ہیں, اس کے بغیر بات نہیں بن سکتے. از ایٹنگ, اس کے فوراً بعد ورب آئے گا. تو اردو میں ورب آخر میں آئے گا. علی سیب کھا رہا ہے اینڈ پر آیا ہے. انگریزی میں سب سے پہلے جو ہے وہ سبجیکٹ کے فوراً بعد جو ہے ورب لگا, جیسے علی ایٹس ایپل, علی ایٹس ایپل, تو وہ پھر ایٹس جو ہے وہ فوراً آ گیا ہے, سبجیکٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ ورب آ گیا ہے. تو ورب کے ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ ایڈجیکٹو کا ہونا, آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے. مینگو جو ہے وہ آبجیکٹ ہے, یا واٹ ایور, دس ایپل جو ہے یہ آبجیکٹ ہے. ہی از ریڈنگ بک, تو بک جو ہے وہ آبجیکٹ ہے, جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ آبجیکٹ ہے, اور جو کام کرنے والا ہے وہ سبجیکٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں جملے میں ایڈجیکٹو کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں ضرورت ہے جملے کی تو ایڈجیکٹو اگر ہم نے ڈالا ہے تو ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو کا مطلب ہوتا ہے صفت, اسم صفت. دنیا کا کوئی بھی جو خوبی ہے وہ ایڈجیکٹو میں آئے گی. وہ کالا ہے, وہ پیلا ہے, وہ لمبا ہے, وہ چھوٹا ہے, وہ سبز ہے, تمام کلر جو ہے وہ ایڈجیکٹو میں آ جائیں گے. یہ اس طرح کی باتیں, جیسے ہی از اے ٹال بوائے, تو ٹال جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہوگا. ہی از شارٹ ہائٹڈ, تو وہ پھر ایڈجیکٹو ہوگا. ہی از گڈ, تو گڈ ایڈجیکٹو ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پریپوزیشن آتی ہے. اردو میں کہتی ہوں, should we finish? نہیں آپ ابھی جاری اردو میں ہم کہتے ہیں, میں کہتی ہوں جی کتاب میز ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, میز پر ہے بھائی. تو پر جو ہے جس کو ہم اردو میں حروف جار کہتے ہیں, انہیں انگلش میں پریپوزیشن کہا جاتا ہے. بک از آن دا ٹیبل, آن جو ہے وہ پھر پریپوزیشن ہوگا. صحیح. ان پریپوزیشن ہوگا. بیہائنڈ, اس طرح کے ہزاروں لفظ ہیں, بے شمار لفظ ہیں جو پریپوزیشن میں استعمال ہوں گے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا.
تو پھر باقی جو ہے وہ پھر اگلی بہتر کرتے ہیں ہے. ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. میرا تعلق ضلع جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری سے ہے. ہم چناب کے کنارے پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس وقت وطن عزیز میں سیلاب آیا ہوا ہے, پنجاب میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے. چناب, ستلج اور راوی پر سیلاب کا ایسا امکان ہے جو پچھلی 4 دہائیوں میں شاید نہیں تھا. تمام حکومتی ادارے, پاک فوج اپنی بھرپور کاوشیں کر رہی ہیں. میں آپ کو یہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 1947 میں ہندوؤں اور انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں عوام کا سیلاب آیا تھا. نہرو اور ان کی جو ٹیم تھی اسے یقین تھا کہ پاکستان نہیں چل سکے گا. الحمدللہ پاکستان آج بھی قائم دائم ہے. ہم نے جاپان کو قرضہ دیا, ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا, ہم نے تمام عرب ممالک کو ایئر لائنز بنانے میں مدد دی, ہم نے کرکٹ میں اپنا نام پیدا کیا, ہم نے اسکواش میں ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. ہم نے سپورٹس میں بھی اپنا نام بنایا. دنیا میں عرفہ کریم اگر کہیں پیدا ہوئی تو پاکستان میں پیدا ہوئی. ہمارے ڈاکٹر دنیا جہان میں بہترین سروسز کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. اقوام متحدہ کی امن فوج میں پاکستانی فوج کا حصہ سب سے نمایاں ہوتا ہے. اگر ہمیں 1947 میں عوام کا سیلاب جب ہمیں بنے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا ہمیں ترقی کی طرف لے گیا, تو انشاءاللہ یہ سیلاب بھی ہمیں مضبوط کرے گا. آپ بالکل سوشل میڈیا پہ بعض اوقات غلط خبریں چل رہی ہوتی ہیں, افواہیں چل رہی ہوتی ہیں, ان پہ بالکل کان نہ دھریے گا. یہ سوچئے گا کہ آپ حکومت کی, آپ اداروں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں. جن علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے شاید ان کی آزمائش تھوڑی ہے. جن علاقوں میں سیلاب نہیں آیا ہوا شاید اس علاقے کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزما رہا ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیا کرتے ہیں. حکومت کا ساتھ دیجئے, اپنے اداروں کا ساتھ دیجئے. افواہوں پہ بالکل کان نہ دھریے. یہ مت سوچئے کہ کوئی کیا کر رہا ہے, یہ سوچئے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو مضبوط ملک سے مضبوط تر بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.